انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز سخن کرتی ہوں خداوندا تیری حمد و ثنا سے، تیری بزرگی بیان کرتی ہوں کہ جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا تک پہنچا ہے، جس کے دست قدرت میں برکت ہے، اور اس کے بعد درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو خیر و برکت کا منبع و مرکز ہیں، جو چراغ ہدایت ہیں، جو اللہ کے منتخب پاکیزہ شخصیتیں ہیں، جو خدا کی بہترین مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم سب پر حجت ہیں، انہی کی ولایت پر ایمان ہے اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ عزیزان من، میری تقریر کا عنوان ہے ذکر نساء، یعنی خواتین کا ذکر کرنا، جو انشاءاللہ میں مسلسل بیان کروں گی۔ آج جو میرا مخصوص ذکر ہے، آغاز کرتی ہوں اس ذکر سے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی منتظر خواتین کا کردار۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درم۔ میں دنیا کی ہر عورت کی بات نہیں کر رہی، میرا سلام ہے ان خواتین پر جو اپنے امام وقت، امام صاحب العصر والزمان علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے امام علیہ السلام کے جلد ظہور کی راہ ہموار کر رہی ہیں، اور یقیناً یہ وہی خواتین ہیں جو بوقت ظہور سب سے پہلے امام علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پہنچ کر ان کی زیارت سے مشرف ہوں گی۔ جیسا کہ زوجہ پیغمبر رسول اکرم علیہ السلام حضرت ام سلمہ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حرم الہی سے ظہور پر نور ہوگا اور لوگ پرندوں کی مانند آپ کی طرف آئیں گے تو 313 افراد جمع ہوں گے، اور ان میں بعض خواتین بھی ہوں گی، اور یہ سب لوگ اس وقت کے ظالم و جابر حکام اور ان کی اولادوں پہ فتح پائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ امام آئیں کروں میں سلام دیں وہ جواب، امام آئیں کروں میں سلام دیں وہ جواب، سند بقا کی جواب سلام ہو جائے۔ تو آج اس سلسلے کی ایک خاتون کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جن کا اسم گرامی سیانہ ماشطہ ہے۔ یہ ان 13 خواتین میں سے ایک ہیں جو امام علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور کے وقت زندہ ہو کر امام علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں زندگی گزاریں گی۔ سیانہ ماشطہ فرعون کے چچازاد بھائی حزقیل، اور ایک جگہ حزقیل بھی ان کا نام تحریر ہے، جن کو قرآن میں مومنی آل فرعون کے نام سے یاد کیا گیا۔
سورہ مومن میں ذکر آیا وقال رجل مومن من آل فرعون، اور امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں کہ فرعون کے ماموزاد تھے آپ اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ فرعون، کون فرعون؟ ایک شخص واحد کا نام نہیں بلکہ ایک ٹائٹل ہے جو اس زمانے میں ہر بادشاہ کا ہوتا تھا۔ سورہ مبارکہ فجر آیت نمبر 89 میں ذکر آیا ہے فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون جو سزا کے لیے میخیں رکھتا تھا، یعنی کیلیں جو وہ ہاتھوں پیروں میں لگا دیتا تھا۔ اور شاید کہ آپ کے اذہان میں ہو کہ جناب آسیہ زن فرعون، جن کی شہادت اسی میخیں جو ان کے ہاتھ اور پاؤں میں گاڑنے سے ہوئی تھیں، یہ فرعون جب کسی پر غضبناک ہوتا تو اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں گاڑ دیتا اور ایسے ہی چھوڑ دیتا، خون بہتا رہتا یہاں تک کہ بھوک و پیاس سے وہ مر جاتے۔ یہ روایت حیات القلوب علامہ مجلسی سے میں نے لی ہے۔ سیانہ ماشطہ اپنے شوہر اور جناب آسیہ کی طرح اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھیں۔ ان کا کام یہ تھا کہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں شانہ کرتی تھیں، یعنی کنگھی کرنا، بالوں کو سجانا سنوارنا۔ ایک روز وہ یہی کام کر رہی تھی کہ اتفاقاً وہ کنگا یا کنگھی بالوں میں کرتے ہوئے ہاتھ سے چھوٹی، زمین پر گر گئی، اور جیسے ہی گری اس نے اٹھائی، فوراً اس کی زبان پہ جاری ہوا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے سنا، پلٹ کے کہا تم نے میرے باپ کا نام لیا ہے؟ کہا نہیں، میں نے تمہارے باپ کا نام نہیں لیا، بلکہ یہ اس کا نام ہے جو میرا اور تمہارے باپ کا بھی پروردگار ہے۔ فرعون کی بیٹی نے سنا، فوراً اپنے باپ کو یہ ماجرا سنایا۔ فرعون نے سیانہ ماشطہ کو بلایا اور پوچھا تم میری خدائی کا اعتقاد نہیں رکھتی؟ یعنی کیا تم مجھے خدا نہیں مانتی؟ اب ضبط کا یارہ نہ رہا۔ سیانہ نے کہا ہاں، میں تم کو خدا نہیں مانتی، میں اس اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کا بھی اللہ ہے۔ فرعون کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہ بات۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ تانبے کا تنور جلایا جائے، سہانہ اس کے بچوں کو اس میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ ہر دور کے ظالم اللہ کے سچے بندوں پر آگ کے ذریعے ظلم کرتے ہیں، خواہ وہ نمرود ہو جس نے آگ جلوائی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ کی فطرت بدل گئی۔ قرآن میں آیت موجود ہے یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے سرد اور سلام ہو جا۔ یعنی نبی خدا جب آگ کے اندر ڈال دیے گئے، وہ گرتی ہوئی چنگاریاں چٹکتی ہوئی کلیاں بن گئیں، آتش کدا گل کدا بن گیا۔ بہرحال سیانہ اور اس کے بچوں کو لے کر چلے، آگ جل رہی تھی، اس تنور میں اس بچے کو پھینک دیا، دوسرے بچے کو پھینک دیا۔ ماں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کے لختے جگر آگ میں جل رہے تھے، اور جب وہ تیسرے بچے کو جو شیر خوار تھا ظالموں نے ان کی گود سے چھین کر لے کر چلے، ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ سوچا میں زبان سے دین الہی کا انکار کر لیتی ہوں، شاید کہ میرا بچہ بچ جائے، لیکن رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، وہ معصوم اس منزل کمال پہ تھا کہ گویا ہوا کہ اے میری ماں آپ صبر کریں، بے شک آپ حق پر ہیں۔ اور فرعونیوں نے اس معصوم بچے کو آگ میں ڈال دیا اور پھر ماں کے ہاتھوں پیروں میں بھی میخیں گاڑ کر اس کو جلا دیا۔ کیا کردار سیانہ کا تھا، کیا اس کا صبر و تحمل ہے، کیا اس کی قربانی ہے، اس کے قدم اس پلِ صراط پہ نہ ڈگمگائے۔ کیا یہ استقامت ہمارے پاس ہے؟ اگر ہم سے کہا جائے کہ حق کے راستے پر چلو اور ہم سے قربانی مانگی جائے، کیا ہم اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے مال سے قربانی دیں گے؟ ہم کیا کریں؟ ہم حقیقت سے بہت دور ہیں،
ہم سچائیوں سے بہت دور ہیں. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن اہل بیت کی نہیں مانتے. عورت بظاہر صنف نازک ہے لیکن پہاڑوں سے زیادہ قوت رکھتی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. خدا کسی کے احسان کو ضائع نہیں کرتا، اس کو اجر عظیم عطا کرتا ہے. کیا ثمر ملا، کیا تحفہ ملا سیانہ کو؟ پہلی چیز، اس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں موجود ہے. نمبر 2، جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر تھے، ایک صحرا سے گزر رہے تھے. ایک مقام پر رسول رکے اور ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، یہاں مجھے بہشت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. بہشت. جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس صحرا سے ہمیشہ بہشت کی خوشبو آئے گی. رسول اللہ کو سب چیز کی خبر ہے، سب غیب کا علم رکھتے ہیں، لیکن ہمارے بتانے کے لیے جبرائیل کو، ہمیں سمجھانے کے لیے جبرائیل سے سوال کیا. اور جب جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سیانہ اور اس کے بچوں کی راکھ ہے، جو بھی جہاں سے گزرے گا بہشت کی خوشبو محسوس کرے گا. اور تیسرا صلہ جو سیانہ کو ملا، صبر و تحمل کے ساتھ اس نے خدا کی بارگاہ میں قربانی دی، اپنے ایمان اور اسلام کو بچایا. تو جب ظہور امام علیہ السلام کا وقت آئے گا تو اس کو نئی زندگی ملے گی اور امام کی حکومت میں وہ کام کرے گی اور ظالموں سے انتقام لیتے ہوئے دیکھے گی. آخر میں امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ کہ الہی ہم بھی ہوں تعظیم کو بوقت ظہور، الہی ہم بھی ہوں تعظیم کو بوقت ظہور، کہ آئے پردہ غیبت کو چیرتا ہوا نور، کہ آئے پردہ غیبت کو چیرتا ہوا نور. رکی ہوئی ہے قیامت بھی دیکھنے کے لیے، رکی ہوئی ہے قیامت بھی دیکھنے کے لیے، تیرا زمانہ، تیری سلطنت، تیرا دستور. بر الہ ہمیں ایمان اور اسلام کی روشنی عطا کرے، ہمارے اندر استقامت عطا کرے. الہی آمین ثم آمین. برائے سلامتی امام زمانہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک اعداءہم من الاولین والآخرین. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، تمام ہو جائے. دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.